انسان اور آدمی جس میں انہوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا، بہت وہ اس بیٹے کا رول کیا تھا. اگر میں کچھ چند باتیں آپ کو اس انٹرویو سے ہٹ کے کہوں تو وہ آپ کر لیں. محمد علی صاحب اس کیلیبر کے انسان تھے کہ وہ ایسی گھٹیا حرکت، ایسی گھٹیا سوچ رکھ ہی نہیں سکتے. آپ نے 2 اداکاروں کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا بلکہ 2-3 اداکاروں کے ساتھ، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ کیا علی بھائی کا اور آپ کا کمفرٹ لیول زیادہ تھا ندیم صاحب کے ساتھ، یا اتفاق کہیں گے اس کو؟ اپنے علاوہ علی بھائی کے ساتھ آپ کو کون سی ہیروئن اچھی لگتی تھی؟ پرویز ملک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں فلم بنا رہا ہوں، ہم لوگ فلم بنا رہے تھے، آپ نے کہا. میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور کروں گی. تو ادھر وحید کی فلم تھی، تو اب دونوں کا یہ تھا کہ 15 دن ڈیٹ مانگتے تھے. یہ اتنی شاندار جوڑی جو ٹوٹی تھی، زیادہ قصور کس کا تھا؟ پرویز ملک صاحب کا تھا یا وحید مراد صاحب کا تھا؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آج ہم نے فلم سٹار زیبا بیگم کا انٹرویو کیا ہے، ان سے باتیں کی ہیں، انہوں نے کافی ساری چیزوں کو کلیئر بھی کیا، وضاحت بھی دی. ہم نے ان سے علی زیب گھر کے حوالے سے پوچھا کہ اگر وہ سرکاری تحویل میں دیا جائے اور اس کو یادگار کے طور پر رکھا جائے، اس کے اوپر ان کا رد عمل کیا تھا. پھر انہوں نے خود ایک چیز بڑی وضاحت کے ساتھ بتائی ہے، کون سے اداکار تھے جن کے ساتھ وہ لڑائی کرتی تھی، کام کرنا نہیں چاہتی تھیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے جواب دیا. اور اس کے برعکس جو فلمی ہیروئنیں ہیں، جو ان کی کولیگس ہیں، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا. اور انہوں نے کیا بتایا یہ آپ سنیے گا. پھر ایک گزشتہ دنوں میں ہم نے انٹرویو جو دیکھا تھا خالد بٹ صاحب کا، اس میں انہوں نے بتایا تھا تم ملے پیار ملا میں وحید مراد صاحب کو کٹ کیا گیا تھا. اس کے اوپر ان کا کیا جواب تھا، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا. پھر انہوں نے اپنی طلعت حسین صاحب کے حوالے سے بھی بات کی. پھر انہوں نے جو وحید مراد اور پرویز ملک کے درمیان آپس میں جو جھگڑا ہوا تھا اس کے بارے میں بھی بتایا. اور کون سی ایسی 2 فلمیں تھیں جو دونوں وحید مراد صاحب کی تھی ویسے، لیکن ایک پرویز ملک صاحب کی تھی اور ایک دوسری جو تھی وہ کس طریقے سے انہوں نے وحید مراد صاحب کی فلم کی وجہ سے پرویز ملک صاحب کی فلم چھوڑی تھی، وہ کیا قصہ تھا، اس کے حوالے سے بھی بات کی. پھر انہوں نے کچھ اپنی بیٹی کے حوالے سے بھی باتیں بتائی ہیں. محمد علی صاحب کے حوالے سے بتایا انہوں نے کب وہ جذباتی ہوتے تھے اور کیوں ہوتے تھے، اور اپنی پسندیدہ فلم بھی بتائی انہوں نے. اور علی بھائی کے ساتھ ہم نے پوچھا کہ آپ کے علاوہ کون سی ہیروئن آپ کو اچھی لگتی تھی. بڑی دلچسپ انٹرویو ہے، یہ سنیے گا، آپ کو مزہ آئے گا. زیبا میم، بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ سے ZH انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا. میں زیادہ لمبا انٹرویو نہیں کروں گا، کافی دن سے آپ سے بات ہو رہی تھی، لیکن کل طلعت صاحب کے حوالے سے خاص طور پہ، کیونکہ ان کی شروعات بھی آپ کے ساتھ ہوئی تھی، تو میں وہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. کیا کہیے گا طلعت صاحب کے حوالے سے؟ جی بہت افسوس ہوا کہ بہرحال سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ میں نے اور انہوں نے، ہم سب نے ساتھ کام شروع کیا تھا چراغ جلتا رہا سے، اور نہایت ہی نفیس اچھے انسان تھے. اور محمد علی صاحب ایک طرح ان کے استاد تھے، وہ ان کو سکھاتے تھے، اور سکھانے تو وہ سب ہم سب کو کوشش کرتے تھے، لیکن میں ذرا وہ تھی. خیر چھوڑے، مجھے پتا ہے، میں نے آپ کا ایک انٹرویو بھی پڑھا تھا کسی جگہ پہ، تو آپ نے تھوڑا غصہ بھی کیا تھا جب انہوں نے تو وہ بارہ یہ سب لوگ بڑے اچھے بچے تھے، سب ان کی سنتے تھے، اور ظاہر ہے وہ تھے بھی بہت اچھے. بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ ڈائلاگ کیا ہے، ایکٹنگ کیا ہے، کیسے بولنا ہے، کیا دوسرے. خیر وہ باتیں تو الگ ہیں پھر کبھی سے ہی، لیکن یہ بہت ہی اچھے انسان، بہت بہت ڈیسنٹ، کم وہ. میرا مطلب یہ کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا سیٹ پہ کہ بھی یہ فالتو بات کر رہے ہوں یا کوئی ایسی. اور دوسری چیز یہ کہ اتفاق سے ایک پہلی فلم میرے ساتھ تھی، میری بڑی زبردست سپر ڈپر ہٹ فلم انسان اور آدمی، جس میں انہوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا. بہت وہ اس بیٹے کا رول کیا تھا، اور وہ میری پہلی
یگ ٹو اولڈ فلم تھی وہ. نہیں وہ فلم آپ کی تھی. ویسے تو عمومی طور پر کہتے ہیں نا علی بھائی کی فلم ہے, وہ آپ کی فلم تھی. بالکل وہ بالکل صحیح. لیکن بہرحال کام تو سب ساتھ کرتے ہیں, اس کا کریڈٹ زیادہ مجھے جاتا ہے تو اتنا ہی انہیں جاتا ہے. اللہ میاں ان کو جنت کی جگہ دے. بہت ہی شریف انسان, بہت اچھے لوگ. ان کا آہستہ سلو بولنے پہ لوگ ان کو مذاق بھی دوست احباب کرتے تھے, لیکن وہ ان کا اپنا اسٹائل تھا, اپنا بہت ہی لاجواب آرٹسٹ تھے. بہت اچھے, بہت اچھے. اللہ میاں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے پروردگار. اور میں اگلا کوشچن سے پہلے آپ اپنی صحت کے حوالے سے بتائیے گا. ابھی آپ کی بس ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے جی. روٹین میں واک شاک بھی کرتی ہیں؟ بس یہی نہیں کرتی. لیکن بہرحال شکر ہے ٹھیک ہے. اچھا, اور کھانا پینا مطلب ہے اس میں پرہیز ہوگا یقیناً؟ پرہیز میں تو میں بہت کھاتی پیتی میں بہت کم, اس لیے تو کوئی اگر میں کچھ چند باتیں آپ کو اس انٹرویو سے ہٹ کے کہوں تو وہ آپ کر لیں گے؟ جی جی ضرور کروں گا میم, کیوں نہیں کروں گا. ذرا صاحب ایک بات یہ کہنی ہے جی میم کہ اکثر لوگ, میں بھی شاید آپ کو بھی غلط وہ ہو کہ وہ کبھی وہ لکھ کہہ دیتے ہیں سر میری بیٹی کے والد, اب میں تو محمد علی صاحب تھے, باقی باتیں تو چھوڑے, لیکن ان کے والد کا نام جو تھا خواجہ رحمت اللہ تھا, علی نہیں. جی ٹھیک. اور دوسری چیز وہ بہت بڑے, اب میں ان کی اگر بڑائیاں بتاؤں گی تو آپ خود بھی خیر میں ہوں گے پھر کبھی صحیح. تو وہی اکثر لوگ پتہ نہیں کیوں کبھی ہاں میں نے بھی دیکھا ہے نام بیچ میں لے لیتے ہیں. میں حیران ہوتی ہوں کہ کیا ضرورت ہے. تو آپ کو میں نام صحیح خواجہ رحمت اللہ, بالکل ٹھیک ہے, خواجہ رحمت اللہ. جی اچھا میم, کیونکہ آپ نے خود بات بھی کی ہے اور آپ نے بتایا بھی کہ ان کی وہ تھی کافی مطلب خوبیاں بھی تھی, تو میں پوچھنا چاہوں گا میم, ہماری سمینا ہماری بہن ہے, اگرچہ آپ نے خود کہا کہ علی بھائی نے اور آپ والدہ تھی, آپ نے شادی بھی کی اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ, وہ اس ٹائم کے لوگ ایک مثال تھی, جس طرح آپ کی جوڑی مثال تھی اس طرح یہ جو آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی یہ بھی ایک مثال تھی. تو کیا آپ سمینا ہماری بہن جو ہے وہ والد صاحب سے ملتی رہتی تھی, آپ کی طرف سے اجازت تھی؟ جی بالکل بالکل. اچھا, مطلب اس کا سارا خاندان امریکہ سے آتے ہیں, بھائی آتے ہیں, ملتے ہیں. جی لیکن میں اتنا زیادہ وہ نہیں رکھتی, بس ٹھیک ہے, مگر وہ جاتی ہے, ملتی ہے. اچھا, وہ لوگ بہت, تو وہ خود تو ابھی ہے, حیات ہیں وہ؟ نہیں, وہ تو ان کی ڈیتھ ہوئے بھی میرا خیال ہے 50 سال سے زیادہ ہو گیا. تو پھر تو اس وقت تو سمینا بہت چھوٹی ہوں گی جب ان کی انتقال ہوا ہوگا نا؟ جی. تو اچھا میم, ایک میں وضاحت چاہ رہا تھا, میں نے خالد بٹ صاحب کا انٹرویو دیکھا تھا جن کے گزشتہ دنوں میں انتقال بھی ہوا, بڑے سینئر اداکار تھے, ٹی وی کے تو خاص طور پر فلموں میں بھی. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ تم ملے پیار ملا فلم تھی ایک اقبال یوسف صاحب کی. جی. اس زمانے میں انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا تھا کہ اس فلم کی شوٹنگ اور گانا جو تھا زیبا صاحبہ اور وحید صاحب پہ پکچرائز بھی ہو چکا تھا, لیکن بعد میں اس کی کاسٹ کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت تبدیل کر دیا گیا تھا, یعنی کہ اس میں وحید صاحب کی کانسینٹ شامل تھی. تو کیا ایسا ہی ہوا تھا؟ بالکل غلط. اچھا غلط, اس لیے کہ کیا بتاؤں, آدھی مطلب آدھی سے زیادہ تو فلم ہوئی جب ہماری شادی ہوئی ہے. جی اچھا. تو ان کا تو اس میں کوئی سوال ہی نہیں تھا. تو اپنے, اور ایسا کبھی نہیں ہوتا. اور آپ کو شاید یہ خود سوچ سکتے ہیں کہ محمد علی صاحب اس کیلیبر کے انسان تھے کہ وہ ایسی گھٹیا حرکت, ایسی گھٹیا سوچ رکھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کسی کو کٹ کرا کے اور خود کتنا بھی کچھ بھی کچھ تھا, ایسا کبھی نہیں, ایسا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور
اچھا میم، آپ نے بڑا گریس کے ساتھ کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، گریسفلی. بلکہ میں ایک فلم تھی، اگرچہ وہ پہلے انڈیا میں بنی تھی، میں نے اس کا ریویو بھی دیا تھا، دل ایک مندر، جو یہاں پہ انسانیت کے نام سے بنی، اور مینا کماری والا کردار کیا تھا. تو میں دونوں کا سوچ رہا تھا کہ وہ اتنا زبردست وہ آپ نے وہ کردار اس کو کیا. اور لیکن میم آپ نے 2 اداکاراؤں کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا، بلکہ 2-3 اداکاراؤں کے ساتھ. اس کی کوئی خاص وجہ تھی، اتفاق نہیں ہوا یا کیا تھا اس میں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی میم. مجھے تو خود حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. اچھا دیکھ لیں، آپ پہنچ گئی ہیں. میری اتنی پیاری دوست ہے. جی جی. اتنی، پر پتہ نہیں کیوں نہیں کیا یا کیا. شبنم صاحبہ کے ساتھ، شبنم کے ساتھ. ہاں. اور شمیمارا جو تھی، جی جی، وہ تو ویسے ہی تھوڑا بہت ان کو وہ تھا. لیکن مطلب آپ کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی؟ نہیں بالکل بھی. اور کبھی کوئی آفر لے کے آیا اس طرح کی کہ ہم آپ کو شمیمارا صاحبہ کے ساتھ رکھتے ہیں؟ ہاں تو لے کے آتا، میں ضرور کرتی. اچھا، کبھی آفر بھی نہیں آئی اس طرح کی؟ اچھا، دوسری چیز یہ کہ رانی نے اور میں نے بہت فلموں کے ساتھ کام کیا ہے کہ مجھے تو کسی سے بھی کوئی اعتراض نہیں کیوں ہوتا. مجھے کوئی کمپلیکس ہوتا، بھائی جنہیں کوئی کمپلیکس ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہی وہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں. ہاں صحیح ہے. اور میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں، میں کیوں سوچتی. آپ بیک اس پہ جا کے دیکھیں، مجھے ٹھیک ہے میں کسی سے کمپلیکس میں آتی یا سوچتی. اللہ نے مجھے ہر طرح سے نوازا ہوا تھا، میں کیوں انکار کرتی ہے، کیوں نہ کر. جی. اور نیلو صاحبہ کے ساتھ بھی نہیں کیا نا؟ نیلو صاحبہ کے ساتھ نہیں، وہ تو خیر بہت سینئر تھی. اچھا. وہ تو میرا مطلب ہے بہت چھوٹا چکی تھی، بہت عرصے کے بعد وہ آئی. وہ پنجابی فلمیں اور یہ وہ ظاہر ہے میں اگر وہ بھی کرنا کرتی تو میری سر آنکھوں میں کیوں انکار کر. صحیح. میں نے کبھی، اچھا یہ تو میں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گی، میں اس کے ساتھ ہم مردوں میں نے ضرور کہا اچھا میں محمد علی صاحب کے ساتھ کام نہیں کرتی، مثال کے طور پہ. کسی کا میرے نہیں کبھی اوپن بھی نہیں کہا، لیکن آرام سے میں اوائڈ کر دیتی. اچھا. علی بھائی کے ساتھ لڑائی جو رہتی تھی میری. اچھا، یہ شادی سے پہلے کی بات ہے نا؟ ہاں. تو اچھا، اور اس پہ وہ انہیں بھی غصہ آتا ہوگا، خبر تو مل جاتی ہوگی آپ کو کہ میرے ساتھ فلم تو وہ، مگر وہ بھی خیر وہ بچپن کا ٹائم کہنا، جوانی بچپن کا چھوٹی موٹی باتوں پہ ہونا. لیکن میرا کسی فیمیل آرٹسٹ کو میں نے منع نہیں کیا. اور ادر دین علی بھائی آپ نے کسی میل آرٹسٹ کو بھی منع نہیں کیا؟ نہیں. اچھا، میں کیوں کرتی. اچھا، میں نے جب انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں کسی اور آرٹسٹ کے ساتھ کام نہیں کروں، بلکہ انہوں نے مجھے جب مجھے کہا کہ وہ شباب صاحب بہت انسسٹ کر رہے ہیں تو تم یہ فلم کر لو. میں نے کہا اپنے دامن اور چنگاری، اس میں رومانٹک ہیرو ندیم صاحب تھے. جی بالکل میں نے دیکھی بھی ہے. ہاں. تو میں نے کہا کہ اب میں نے کہا پھر یہ سلسلہ چل نکلے گا. اس نے کہا بھائی میں انہیں منع نہیں کر سکتا، اب تم بات. پھر شباب صاحب نے کہا بھابھی اس میں کیا، تو علی بھائی بھی تو ہیں، آپ علی بھائی کے بغیر نہیں نہ کرتی، تو وہ تو ہیں اس میں. میں نے کہا اچھا جی چلیے. وہ پالکی کا بھی، وہ پالکی 2 سال کے بعد پھر وہ بنی 73. چینل والے تھے، انہوں نے محمد علی صاحب کو بہت. اب پھر یہ بھی آ گیا تھا کہ جی انہوں نے دامن اور چنگاری بھی تو کی ہے. تو اس طرح میں نے یہ تو پھر یہ ہوا کہ جو 3 ہیرو تھے اس میں تو میں نے بہت ساری فلمیں کی. پھول میرے گلشن کا، جب پھول کھلے، شمع یعنی ایسی بہت فلمیں تھی جن میں پھر میں نے ساتھ کام کیا. اچھا میم، آپ نے 2 فلموں کا ذکر کیا. اتفاق کی بات ہے دونوں میں علی بھائی کے علاوہ اس میں جو ہیرو تھے وہ ندیم صاحب تھے. تو کیا علی بھائی کا اور آپ کا کمفرٹ لیول زیادہ تھا ندیم صاحب کے ساتھ، یا اتفاق کہیں گے اس کو؟
دیکھیے ایک بات میں بتاؤں، مجھے تو کچھ ہم سارے لوگ میرے دفتر میں آ کے ہمارے بیٹھا کرتے تھے، شپ ہوتی تھی، وہی بھی ندیم بھی، لیکن کام جو ہے وہ نہیں کرتی تھی. لیکن جب اتنا انسسٹ کیا گیا اور دونوں طرف سے، بلکہ ان کو تو میں اتنا جانتی بھی نہیں تھی جو پالکی جنہوں نے بنائی، تو خیر بہت وہ تھا. تو اس کے ڈائریکٹر میرے جاننے والے تھے، ان کی ایک فلم میں نے جو باہر کی تھی رشتہ ہے پیار کا، وہ ڈائریکٹر تھے، وہ انہوں نے کہا نہیں میرے لیے کر دیں یہ، اس طرح کر کے جو ہے وہ جو ہے کر دیا. تو لیکن پھر میں نے تنگ آ گئی تھی، عجیب عجیب فلمیں بن رہی تھی، اچھی فلمیں بننا بند ہو گئی تھی. پنجابی فلمیں، میں پنجابی کو برا نہیں کہتی، اچھی فلم پنجابی بھی بہت، سبیہ بھابی نے، سنتوش بھائی نے، اپنے وحید صاحب نے، ندیم صاحب نے، شبنم صاحبہ نے، انہوں نے سب نے ایک سے ایک لاجواب پنجابی فلم کی ہے. لیکن وہ ایک ٹائم، مگر اچھی فلمیں، بےہودہ فلمیں نہیں. تو میرا تو خیر ٹائپ ہی نہیں تھا نا، میں خیر بہرحال. اچھا میں آپ کے جو پہلے ہیرو تھے عارف صاحب، اس میں چراغ جلتا رہا، کبھی دوبارہ ملاقات ہوئی ان سے؟ نہیں جی، کبھی نہیں ہوئی. اچھا میم ایک چیز میں آپ سے خود، میں جو اپنے دل کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے دیکھا گزشتہ سالوں میں جو دلیپ کمار صاحب کا گھر تھا اس کو باقاعدہ طور پر ایک یادگار کے طور پہ اس کو کر دیا گیا، وہ گورنمنٹ کے اندر آ کے دلیپ کمار صاحب کی یادگار کے طور پہ رکھا گیا. آپ کے اور علی زیب جو ہے گھر، اگرچہ وہ اس وقت نہیں ہے، لیکن آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کو بھی گورنمنٹ چاہے تو ایک یادگار کے طور پہ رکھے، یا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے اپنے آرٹسٹ ہیں نا علی بھائی، ہم دوسرے ملک کے آرٹسٹ، اگرچہ بہت بڑے آرٹسٹ تھے یوسف خان، دلیپ کمار صاحب. نہیں جو دل ہوگا، میں کسی کو کہتی نہیں ہوں. اچھا، ویسے خواہش ہوتی ہے اس طرح کی؟ ظاہر ہے آپ کی شادی کے بعد سب سے بڑا زبردست آپ دونوں کا ایک اگر کوئی اچیومنٹ پہلی تھی وہ ایک گھر تھا، تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہوگا نا کہ یہ پنجاب میں پہلا گھر ایسا تھا جو اس طرح کا بنا تھا، جس کا آرکیٹیکٹ جو کراچی سے آیا تھا، ہر چیز اس کی کراچی سے بنی. یہاں تو ہوتا نہیں تھا ایسا. لیکن خیر بہرحال میں بہت خوش ہوئی. آج کے زمانے میں تو وہ میرے سے ویسے ہی نہ سنبھلتا، جو بجلی کا عالم ہے، جو ملوں کے وہ بڑے گھر کو کی مینٹیننس جو ہوتی ہے وہ اس کو چیخیں نکل گئی. تو ہر بات میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، بہتری ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. بہرحال اچھا میم، اپنے جو آپ کے ہیروز کے حوالے سے تو آپ نے کافی دفعہ بات بھی کی، پچھلے انٹرویوز میں بھی کی، لیکن اپنے علاوہ علی بھائی کے ساتھ آپ کو کون سی ہیروئن اچھی لگتی تھی؟ جی اپنے علاوہ شبنم بہت اچھی لگتی تھی، میری دوست تھی. اچھا ہے مطلب ہے. اور دوسری چیز یہ کہ مجھے بابرا بہت اچھی لگتی تھی. اچھا، لیکن بابرا زیادہ بیٹی آئی، ایک آدھ فلم میں ہیروئن آئی ہیں، بیٹی وہ زیادہ بنتی تھی، ان کی بیٹی والی کیمسٹری تھی. میرے ساتھ تو دو فلموں میں، یعنی سیکنڈ ہیروئن کے طور پر شمع میں بھی تھی نا. ہاں، اور نوکر میں اس میں میرے ساتھ تھی. اور وہ بہت اچھی انسان ہے، بہت اچھی ماشاءاللہ. وہ قد تھوڑا اور لمبا ہوتا تو قیامت. ویسے بھی انہوں نے اپنی اداکاری میں تو بہت بڑا نام ہے، اداکاری میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. بالکل. رانی بہت اچھی آرٹسٹ تھی، میری بہت پسندیدہ تھی. اور اچھا ویسے تو مجھے سبھی کی بات یہ، جو میرے گھر آیا ہے، جو مجھ سے ملتا ہے، میں اس سے پیار سے ہی ملوں گی اور دل سے ہی ملوں گی. تو مجھے کوئی مسئلہ کسی سے نہیں تھا، سب اکٹھے. میں تو وہ تھی نا ہسمکھ، بلکہ مجھے تو سریل ٹائپ لوگ جو ہیں وہ پسند ہی نہیں تھے. صحیح، ٹھیک
ٹھیک بالکل ٹھیک ہے. کوئی منہ بنائے بیٹھا ہے, کوئی منہ ادھر کیا, وہ مجھے کبھی بھی نہیں میم, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کئی معاملات کے اندر آپ کے علی بھائی کی جو ایگزامپلز تھیں. مطلب ہے اگر کہا جاتا تھا کہ شوبز کی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی, ایک مثالی جوڑی آپ کی تھی, مثالی جوڑی آپ کی, اور پرسنالٹی اور گریس کے حساب سے بھی صحیح جسے کہتے ہیں نا میچ تھا دونوں کا. اچھا میم, میں اکثر انٹرویو لیتا بھی رہتا ہوں اور لوگوں کے سنتا بھی ہوں, سینئر اور جونیئر کے, اکثر یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ فلاں فلم میں نے چھوڑ دی تھی یا مصروفیت کی بنا کے اوپر چھوڑ دی تھی, اس طرح ہو گیا تھا. تو آپ نے بھی یقیناً جب ڈیٹس کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے پاس آفرز بھی آ رہی ہوتی ہیں, تو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ مصروفیت کی بنا پہ کوئی فلم چھوڑی اور بعد میں آپ کو تھوڑا دکھ ہوا ہو؟ ویسے تو میں ویسے ہی کم کرتی تھی فلمیں, ظاہر ہے کہ میں نے ہاں ایک فلم کا وہ تھا جو کہ مجھے وہ رہا, حالانکہ پرویز ملک صاحب کی فلم تھی اور ایک ہی ٹائم ظاہر ہے ایک ٹیم تھی. جب یہ ٹیم ٹوٹ گئی تو پرویز ملک صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ میں فلم بنا رہا ہوں, ہم لوگ فلم بنا رہے تھے, آپ نے کہا, میں نے کہا کیوں نہیں, ضرور کروں گی. تو ادھر وحید کی فلم تھی, تو اب دونوں کا یہ تھا کہ 15 دن ڈیٹ مانگتے. میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ مجھے دونوں حضرات یہ بتائیے کہ 15 دن میں وحید مراد کو دوں اور 15 دن باقی جو میری فلمیں ہیں وہ کیا ہوں گی. تو میں نے کہا دیکھیے, میں وہی نے تو کہا کہ میرا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 15 دن سے ایک دن بھی کم کرنے کا. وہ جو بنائی تھی فلم, کیا نام, احسان. اچھا. تو میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے, اب آپ لوگوں نے ایک ضد بنا دی ہے تو اب اس کو یہ مجھ سے لڑنے لگا. ظاہر ہے دوستی بہت تھی نا, تو میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم میری فلم نہ کرو. میں نے کہا میں کب کہہ رہی ہوں کہ میں تمہاری فلم نہیں کروں گی, لیکن یہ میں نے کہا پرویز صاحب بھی مجھے وہ ہیں, وہ بھی یہ فلم بھی کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی میری شادی کی وجہ سے وہ فلم ذرا وہ ان کی چپکش میں بھی فلم کا جو ہے تھوڑا چل نہیں سکی اس طرح سے. تو پھر الٹیمیٹ, لیکن اس کے ڈائریکٹر تو میم پرویز ملک صاحب تھے, تو پرویز ملک صاحب کی کون سی فلم نہیں کر پا رہی تھی اب؟ وہ ساتھ ہی انہوں نے شروع نہیں کی تھی, دورہ تھی نا. اچھا دورہ تھا, اچھا ہاں ٹھیک ہے. تو میں نے کہا وہ دیبا صاحب شمیمارا کا رول, میرا خیال شمیمارا تھی, اچھا بعد میں انہوں نے لیا. تو میں نے کہا کہ پھر میں نے ان سے معذرت کر لی, تو ان کو بہت برا لگا بھائی, لیکن دونوں غلطی اس میں تھے کہ 15 باقی میں کہہ رہی تھی کہ آپ چلو 10 دن آپ لے لیں, 10 میں اوروں کو تھوڑا ایڈجسٹ کر دوں. نہیں, پھر میں نے کہا کہ نہیں, یہ جھگڑا ہی رہے. اچھا میم, آپ آئی وٹنس ہیں اسی پوری ٹیم کی. ارمان سے پہلے ہیرا پتھر آئی, اس میں بھی آپ تھی, پھر ارمان آئی, اس میں بھی آپ تھی. احسان تو چلے بعد کی بات ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنی شاندار جوڑی جو ٹوٹی تھی, زیادہ قصور کس کا تھا, پرویز ملک صاحب کا تھا یا وحید مراد صاحب کا تھا؟ جی دراصل بات یہ ہے, ارمان کی کامیابی نے سب کو چونکا دیا. اچھا. تو سب کو یہ ہوا کہ بھائی یہ اتنے, ظاہر اس میں پیسہ بھی بے حساب آیا, بہت وہ نام بھی بہت ہوا. تو اس کو یہ خیال ہوا کہ کیوں نہ ہم ایک فلم بنائیں. تھوڑا سا شاید کسی چھوٹی موٹی بات پہ ان کی آپس میں وہ ہو رہی تھی. مطلب کوئی پھر بھی دوست تھے, لیکن وہ دلوں ایک آ جاتا ہے نا کہ یہ فلم بھائی اس گانے کا جو وہ تھا, ٹھیک ہے میری اور وحید کی ایکٹنگ, ساتھ گانے اتنے زبردست تھے کہ جس کا کوئی جواب نہیں تھا. بالکل وہی نہیں, آج تک اس جیسے گانے نہیں بالکل. تو مطلب یہ کہ ان کو پھر تھوڑا سا ہوتا ہے نا یہ گمان کہ بھائی ہماری کنٹریبیوشن ہے زیادہ. آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کا قصور, مطلب پھر وحید مراد صاحب کا تو نہیں تھا, علیحدہ تو یہ ہونا چاہ رہے تھے نا. ہاں پھر ہاں. اچھا جی میم. نہیں کچھ نہیں, بس میں نے کہا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میم, تھوڑی سی اگر مجھے آپ
تو ایک تو انسان اور آدمی کا آپ کو فخر ہے، ایک قسم کا اچھی فلم اپنی لگتی ہے، ایک فلم کوئی اور جو آپ کو اپنی بہت اچھی لگتی ہے، اپنی فلم؟ ارمان. اچھا، لاجواب فلم ارمان. پھر پھول میرے گلشن کا لاجواب فلم، وہ اس قدر پرفارمنس کے لحاظ سے اتنی زبردست تھی. اچھا. اور بہت سی تھی وہ ذہن میں کوئی. اچھا میم، کیونکہ اب آپ کی جو کریئر کے حوالے سے میں نے جو بات کی، میرے ذہن میں جب کریئر کی بات آتی ہے اور اداکاری کی، انسان اور آدمی، جس نے آپ نے ارمان کا بھی ذکر کیا، کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ مجھے فلاں فلم کے اوپر ایوارڈ ملنا چاہیے تھا، وہ نہیں ملا؟ کیونکہ اکثر یہاں پہ زیادتیاں بہت ہوتی ہیں. بائی دا وے نہیں، میرے ساتھ نہیں ہوئی. مجھے جس پہ میں نے سوچا تھا اس پہ مجھے ملا. اچھا ٹھیک ہے، بڑی بات. اچھا ایک چیز یہ تھی کہ میں ان چیزوں کی سچ، میری طبیعت کا کاج چند لوگ ہیں جن کو پتہ، میں پودہ نہیں کرتی تھی ایسی چیزوں کا. پہلی فلم میں وہ لوری میں بھی مجھے ایوارڈ ملا ہے جو یاد نہیں لوگوں کو. انسان اور آدمی میں ملا ہے. اور کتنی فلمیں میرے گھر میں، میرا 15-20 ایوارڈ پڑے ہیں، جس میں 12 محمد علی صاحب کے ہوں گے تو 8 میرے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو کسی آرٹسٹ کو نہیں ہوا، میرا ہلال امتیاز میں جگہ سب سے. یہ بات ٹھیک ہے، بالکل یہ بات. لیکن مجھے پتا بھی نہیں تھا کوئی سفارش کا یا کوئی، مجھے پتا بھی نہیں پتا چلا، جبکہ حیران سب لوگ تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بڑا اللہ کا کر. اب پھر وہ اپنے الیاس رشیدی جی نگار ایوارڈ، لائف اچیومنٹ ایوارڈ، وہ انہوں نے الگ ایک تھا ان کا، وہ ملا. پھر یہ لکس ایوارڈ اور بہت سارے ہیں، اتنے ہیں کہ مجھے بیچاروں کو یوں ہی پڑے میں کہاں سنبھال کے رکھوں. بالکل کافی لمبا ہو گیا ہمارا انٹرویو. بس میم ایک دو کوشچن ہو رہے ہیں، مجھے پتا ہے. اب ایک میم یہ بتائیے گا کہ جس طرح ایوارڈ کے حوالے سے بات ہے، اسی طرح فلم کے چلنے کا، کسی فلم کے نہ چلنے کا دکھ ہوا ہو؟ دراصل نہ چلنے کا کوئی ابھی مجھے یاد نہیں. چلے کوئی نہیں. اچھا میم، ایک ابھی علی بھائی کے حوالے سے سب کو پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جذباتی قسم کے آدمی تھے. جی. تو گھر میں عمومی طور پہ کتنی دفعہ، وہ مہینے میں کتنی دفعہ جذباتی ہوتے تھے؟ آپ لڑائی کے سینس میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، لڑائی کے سینس میں نہیں، مطلب کسی کے جذباتی ان دا سینس کہ وہ اکثر نہ ان کے آنسو آ جاتے تھے. اب وہ کسی کی وہ تو ان کے، میرا خیال ہے شاید ان کی بچپن میں ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ 2-2.5 سال کے تھے. وہ بھی ایک ہوتا ہے، اور ویسے ہر ایک کے لیے وہ اپنے دل میں ایک درد رکھتے تھے. کسی کو تکلیف ہو تو وہ بہت بے چین ہو جاتے تھے. یہ ان کی نیچر تھی، ان کی طبیعت میں تھا کسی کے لیے بھی پریشان ہونا، یا تو وہ نیچر تو پھر وہ تو نہیں بدلتی، بالکل وہ نہیں بدلتی. اچھا میم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیشہ ہی ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے ہر دفعہ جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے میری طرف سے. کبھی کسی آرٹسٹ کوئی کہے بھی تو کہیے گا نہیں وہ آپ کسی کے لیے ایسا نہیں سوچتے. یہ آپ میری طرف سے اپنے وہ سمجھ لیجیے. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے میم. تھینک یو سو مچ میم. تھینک یو. اللہ حافظ. ناظرین، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، زیبا بیگم صاحبہ نے بڑی کلیئر چیزیں بتائی، وضاحت کے ساتھ بتائی، بڑے دلچسپ جواب دیے. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ زیبا صاحبہ نے پہلے بھی ہمیں انٹرویو دیا تھا. وہ انٹرویو بہت کم دیتی ہیں، میرے خیال میں نہ ہونے کے برابر ان کے انٹرویوز ہیں. اب جو ان دنوں میں تو بالکل نہیں دیے گزشتہ کچھ سالوں میں، لیکن اس کے باوجود ہماری خوش قسمتی ہے، اس پلیٹ فارم کی خوش قسمتی ہے. اور آپ جتنے دیکھنے والے ہیں ان کی خواہشوں دعائیں ہمارے ساتھ ہیں کہ انہوں نے ہمیں انٹرویو دیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ